السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم نوجوانوں کے ساتھ ہیں ایک بار پھر، اور سوال لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں حکومت کو، اس پر پاکستانی قوم جو ہے وہ کس حد تک مطمئن ہے۔ تاثر یہ جا رہا ہے کہ جو امیدیں وابستہ تھیں پاکستان تحریک انصاف سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، وہ اب امیدیں کچھ کیا مایوسی میں بدل رہی ہیں، یا ابھی لوگ جو ہیں کچھ اور ٹائم دینے کو تیار ہیں کہ اتنی جلدی مایوس نہ ہوں، بلکہ کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ جو کہتے ہیں کہ جو ملبہ ہے وہ پچھلا ہے سارا، جو اس حکومت پہ آ کے گر گیا ہے، تو ابھی اس ملبے کو اٹھانے کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے کامیابی کے اور بہت زیادہ خوشحالی کے دن جو شروع ہوں گے۔ ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے، جس سے جو ہے پاکستان کا ہر شہری متاثر ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارا غریب طبقہ جو ہے وہ متاثر ہے، اور اس پر بہت سے ایکشنز جو ہیں لیے گئے ہیں۔ ان ایکشنز پر جو نوجوان ہیں، جن کے بارے میں خود تقریباً ہر تقریر میں وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ سیکنڈ لارجسٹ یوتھ پاپولیشن آف دس کنٹری اور بگیسٹ ایسٹ، اور یہ ساری باتیں ان کی تقریروں میں سنتے ہیں، تو انہی کے درمیان ہم آ گئے ہیں۔ تو یہ جو ایکشنز ہیں حکومت کے، اس سے کس حد تک یہ لوگ مطمئن ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ زبردست گیسٹ پینل ہمارے ساتھ ہے، تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب انصار برنی صاحب، جو کہ پاکستان کی پہچان ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، سابق وفاقی وزیر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، کراچی سے الیکٹڈ ایم پی ہیں شہزاد قریشی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شاہین برنی صاحبہ، سوشل ورکر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن کے ڈین فیکلٹی آف سائنس ڈاکٹر سعد احمد خان صاحب، اور اس وقت ہم کیونکہ دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن میں ہی موجود ہیں، تو اس کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس اور زبردست اساتذہ کرام فیکلٹی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو پہلے انصار برنی صاحب آپ فرمائیں کہ ہم اس وقت عوامی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ مختلف تقاریب میں جاتے ہیں اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، مثلا لوگ جو ہیں وہ کس کیفیت کے اندر ہیں؟ امید کی کیفیت میں ہیں، مایوسی کی کیفیت میں ہیں، یا کیا سوچ رہے ہیں اس وقت اس گورنمنٹ کے بارے میں؟ دیکھیں، مایوسی تو کفر ہے، بالکل بالکل، اور تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ایک شخص تبدیلی لاتا ہے، تبدیلی سب کو لانی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں، مہنگائی ہے، یقیناً ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے، لیکن حل ہم سب کو مل کے کرنا ہے، کوئی ایک شخص تو نہیں کر سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنے آفس کو پورا ٹھیک کر لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے، تا وقت ہے کہ سب اس میں میرے ساتھ تعاون نہ کریں۔ تو عوام کو بھی کچھ کرنا ہوگا، حکومت کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن سر اس میں ایک جو ایکشنز کا ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جو وزیر اعظم عمران خان کی ہے، وہ اپوزیشن نہیں ہے جو ایوان میں موجود ہیں، بلکہ ان کے اپنے خود بیانات ہیں جو حکومت سے آنے سے پہلے وہ دیا کرتے تھے۔ آج میڈیا ان کے کسی بھی ایکشن پہ کسی اپوزیشن لیڈر کا بیان نہیں سناتا، بلکہ ان کا اپنا بیان سناتا ہے کہ جو انہوں نے ماضی میں دیا تھا۔ دیکھیے، اس میں عمران خان صاحب کی تو بات نہیں کرتا، اپنی بات کروں گا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں شاید وہ باتیں نہ کرتا جس کا مجھے آگے چل کے علم نہیں تھا کہ آگے ہوگا کیا، میں وہ باتیں کرتا جس کا میں حل نکال سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ جو کچھ ہم نے سنا وہ بالکل مختلف تھا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل مختلف ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری میں صرف عمران خان پہ نہیں ڈالوں گا، اپوزیشن تو ہے ہی نہیں نا پاکستان میں۔ اگر اپوزیشن نہیں ہے اور میں حکومت میں ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اب اس بات کو چھوڑ دیں کہ کل کیا ہوا اور پرسوں کیا ہوا اور اس سے پہلے کیا ہوا۔ اگر ہم اس میں پڑے رہے تو اگلے 10 سال اور نکل جائیں گے، اور یہ آنے والی نسل کا پھر مستقبل تابناک نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جب آگے بڑھنا ہے تو سچائی کے ساتھ بڑھنا ہے۔ آپ بتائیے کہ خزانہ خالی ہے، آپ مت کہیے خزانہ بھرا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں خزانہ بھرا ہوا ہے، آٹا بھرا ہوا ہے، چینی بھری ہوئی ہے، اور پبلک جو ہے وہ بغیر چینی بغیر آٹے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے مہنگائی۔ آپ سیدھی بات کیجئے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، کس کی غلطی تھی، کس کی نہیں تھی، ہم آج سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، کس کا قصور ہے؟ اس کو سزا جب ملنی ہوگی مل جائے گی۔ ہم ابھی ریلیف کیا دے رہے ہیں پبلک کو، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اور ٹو بی آنیسٹ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ
جو لوگ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ان کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ہم پچھلی 4 پارٹیوں 5 پارٹیوں میں دیکھتے چلے آئے, اور شاید آنے والے دنوں میں کوئی 6ٹھی پارٹی میں وہ لوگ ہوں. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں, سنسیئر نہیں ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں ایسی, مطلب 1.5 سال میں مطمئن نہیں ہوں. مجھے 40 سال ہو گئے انسانی حقوق کی فیلڈ میں. یہ 1.5 سال جتنا مشکل گزر رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ میں اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے یہ توقع تھی کہ عمران خان آئیں گے, سماجی بہبود کے حوالے سے بھی ان کا نام ہے, اور وہ خود یا پھر ان کے جو ساتھی تھے جو کہتے تھے کہ ایک شخص جب ایماندار آئے گا, کیونکہ بہت کرپشن جو ہو رہی تھی, تو پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی, باہر سے جو ہے ڈالرز جو ہے آ جائیں گے, ساتھی ہی انہیں دور کر رہے ہیں. مطلب آپ مثلا کشمیر میں عورتیں پھنسی ہوئی ہیں, بچے پھنسے ہوئے ہیں, سیریا میں ہماری پاکستانی عورتیں, بچے, خاندان پھنسے ہوئے ہیں, چائنا میں جو بچے پھنسے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے اب ہر بات عمران خان نے نہیں کرنی ہے. وزراء بھی تو کوئی بات کریں نا. وزراء تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ خوشامدی جو پتہ ہے وہ کتنی زور سے اور کتنی تیزی سے پھینکنا ہے کہ ہماری آواز عمران خان تک پہنچ جائے کہ ہم نے اپوزیشن کو گالیاں دے دیں. ارے چھوڑو ابھی اپوزیشن کو گالیاں دینا, تم کر کیا رہے ہو؟ جس کی جو وزارت ہے, میں نے 1.5 سال میں نہیں دیکھا کہ وہ اس وزارت پہ بول رہا ہو, بالکل نہیں بول رہا. اس کو یہ ہے کہ فلانے کو یہ ہے, فلانے نے یہ کیا, اور تم اس حکومت میں بیٹھے رہے ہو, ان 4 حکومتوں میں تم بیٹھے رہے ہو, تم اس کے ذمہ دار ہو. تم اسی طریقے سے, میں وہ کوڈ نہیں کرنا چاہتا ان لوگوں کو جو آج وزیر ہیں کہ یہ کیا کیا کہتے رہے, آج وہی ساری باتیں وہ بھول گئے, اور نیا اپنا انہوں نے ایک نیا پنڈورا کھول لیا ہے. اور شاید میرا جو تجربہ کہتا ہے, جو میں نے 4 پارٹیاں دیکھی ہیں بدلتے ہوئے لوگوں کو, وہ 5ویں کا انتظار کر. ٹھیک ہے شہزاد, تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو گیا ہے, اور بہت جلدی مشکل ہو گیا, ہم تو سمجھتے تھے بہت ٹائم لگے گا یہ مرحلہ آنے میں, لیکن یہ 1.5 سال میں ہی مشکل ہو گیا ہے کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کا سامنا جو ہے کر پائیں یا انہیں مطمئن کر پائیں. یہ جو چیلنج حکومت کے سامنے موجود ہے, کیونکہ شروع کے جب 100 ڈیز کی بات کی جا رہی تھی, کیونکہ 100 ڈیز کا ایک پلان دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے, تو اس وقت تو لوگوں نے کہا کہ چلو 100 ڈیز میں کچھ نہیں ہو سکتا, ہم 1 سال دیکھ لیتے ہیں. اب 1 سال کے بعد 1.5 سال جو ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا سوالات ہیں زیادہ تر جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور کیسے سامنا کر رہے ہیں عوام کا؟ دیکھیں, عوام کا تو سامنا کرنا پڑے گا, ہم پولیٹیشن ہیں, ہم عوام سے بچ کے تو جا نہیں سکتے. اسی عوام کے سامنے جانا ہے, اسی عوام سے واپس ووٹ لینے جانا ہے, تو اوبیسلی پھر پرفارمنس تو کاؤنٹ کرتی ہے. ابھی جو اوور آل صورتحال آپ کی, میں کیا, میرے جیسے اور بھی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, بلکہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم اس سے انکار کر ہی نہیں رہے کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے, اور کس وجہ سے ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے. دیکھیں, اس گورنمنٹ کو آپ یہ کریڈٹ تو دیں کہ وزیر اعظم آ کے خود ٹی وی پہ کہتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہوئی ہے, ہم اپنی کوششیں ہم نے جاری رکھی ہوئی ہیں. پچھلے جو بھی تھے, دیکھیں ابھی انصار بھائی نے کہا کہ پچھلے کو بھول جائیں, ہم کیسے بھول جائیں پیچھے کو؟ 70 سال اس ملک کو لوٹا ہے آپ نے, اور ہم کیسے بھول جائیں؟ 70 سال کا جو گن تھا, یہ جو باریاں لگی ہوئی تھیں, اور اس ملک کو بے دردی سے لوٹ رہے تھے, باہر کے قرضے چڑھائے جا رہے تھے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, جو پچھلے قرضے لیے ہمیں واپس نہیں کرنے, کیا ہمیں اس حکومت نے جو لیے یہ بھی واپس؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا, اور آپ نے اگلے 5 سال اس کو واپس نہیں کیا, اس کے بعد وہ 1 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے ہو گیا, تو آپ قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ آپ کو قرضے تو واپس کرنے پڑیں گے, اس کا سود 6 ارب روپے روز کا سود ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کیسے واپس کریں گے؟ ایک جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی تھی تو ہر گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ پچھلی گورنمنٹ نے بہت برا کیا. یہ ہر وزیر اعظم کا بیان ماضی میں آپ دیکھیں ایسا ہوتا رہا ہے. نہیں, ایک چیز سنیں, اور حکومت کے لیے حکومت چلانا مشکل ہوتا تھا, لیکن کیا ہوتا تھا کہ پاکستان میں جو آپ کا ایک پیرالل گورنمنٹ جو چل رہی ہے, یہ کہہ لیں کہ روزگار کے ذرائع جو دوسرے موجود ہیں, یعنی ہماری بزنس کمیونٹی ہے, ہماری انڈسٹری ہے, وہ سب ہمارے بلڈرز ہیں, وہ سب کچھ چلتا رہتا تھا. اس کے چلنے کی وجہ سے لوگ اتنے ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے اگر حکومت بھی ڈسٹرب تھی. اب کیونکہ یہ سب کچھ رک گیا ہے, یعنی یہ دوسری طرف سے جہاں سے روزگار لوگوں کو ملتا تھا, ساری سہولتیں ملتی تھیں, ادھر بھی جو ہے وہ کرائسس آ گیا ہے, تو لوگ مشکل میں آ گئے. دیکھیں, آپ نے جس طرح سے کہا کہ حکومتیں آتی تھیں, پیرل آپ کی مارکیٹ میں پیسہ آتا رہتا تھا, کاروبار چلتے رہتے تھے, تو میں یہ کہوں کہ کبھی بھی 2 یا 3 مارکیٹس نہیں ہوتی, مارکیٹ ایک ہی ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کے تحت یا جو ہمارے بزنس مین طبقہ ہے, جو ہماری تاجر برادری ہے, جو اوور آل مارکیٹ چلتی رہے. پہلے بلیک منی زیادہ تھی,
تو آپ نے دیکھا کہ وہی جا کے پلاٹس میں انویسٹمنٹ ہوتی تھی. آپ نے جس طرح سے بلڈر مافیا کا بولا, اور ابھی آپ دیکھ لیں گے آدھے سے زیادہ کراچی کا جو بلڈر مافیا ہے وہ اب اس میں آ چکا ہے, زد میں آ بہت چکا بڑی ہے. انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جب حکومت یہ کہتی ہے نا کہ ہم نے جابز نہیں دینی, فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے تھے حکومت کا کام نہیں جاب دینا, لیکن حکومت کا کام ہے وہ انوائرمنٹ فراہم کرنا کہ جس میں جو بزنس کمیونٹی ہے, جو انڈسٹری ہے, وہ اتنی پھلے پھولے کہ وہاں پر جاب پیدا ہوں. تو وہ جب جاب دیں گی اس کا مطلب گورنمنٹ ہی جاب دے رہی ہے. نہیں دیکھیں مجھے بتا دیں, اگر سود پہ بھی ہم نے ہاتھ مار لیا پھر تو آپ لوگوں کی اور چیخیں نکل جائیں گی. تو کریں گے نا انشاءاللہ, کریں گے. 20-25 سال چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, پنجاب میں ہیلتھ کارڈ مل چکے ہیں, KPK میں مل چکے ہیں, 7,20,000 روپے کا علاج آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کرائیں یا گورنمنٹ ہاسپٹل سے کرائیں. سندھ میں ہم نے ان کو, میں خود پریزنٹیشن میں موجود تھا, سائیں نسر نے ان کو پریزنٹیشن دی, اس پہ 30% وفاق نے دینا تھا انصار بھائی, اور 70% سندھ گورنمنٹ نے دینا تھا. انہوں نے دینے سے منع کر دیا کیونکہ ان کی دکان بند ہو جاتی. میں بھی تھا اس فنکشن میں. ہاں بلکہ آپ بھی تھے, تو انہوں نے دینے سے منع کر دیا. اب کراچی اور سندھ تو سائیں سرکار ہے, اب کیا کریں. ایک طرف فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جاب فراہم کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, لیکن وہ انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے جس سے آپ کا کاروبار پھلے پھولے, جس میں ٹیکس اتنے سہولت ہو بزنس کمیونٹی کو کہ وہ جہاں 100 لوگ کام کرتے ہیں کسی کے پاس تو پھر وہاں 200 لوگ کام کرنے لگے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے, یہاں 100 لوگ کام کرتے تھے وہاں اب 25 لوگ کام کر رہے ہیں. دیکھیں جاب فراہم کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. یہ فواد چودھری کی آپ نے بات کو تو لے لیا, لیکن جو میں سمجھتا ہوں, جو میری ان سے بات بھی ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ جابز, کیونکہ پچھلا یہ پیٹرن رہا ہے ہر گورنمنٹ میں رہا ہے کہ بس بھرتی کیے جاؤ. PI ادارہ تباہ کیا, ریلوے تباہ کیا, 6-6 ہزار کی بھرتیاں, 8-8 ہزار کی بھرتیاں. ہمارے آپ یہاں KMC میں حال دیکھیں, گوشت ملازمین, یہ اس تناظر میں تھا. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے تاکہ باہر کے انٹرنیشنل انویسٹر یا ہمارے لوکل انویسٹر ہیں یا پاکستانی جو یہاں پر بزنس مین طبقہ ہے ان کو مواقع فراہم کیے جائیں. کیونکہ یہ جب انڈسٹریز لگائیں گے, ہم یہی تو چاہ رہے تھے. یہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کا بزنس ٹھپ ہوا ہوا ہے, تو ہم تو یہی تو چاہتے ہیں کہ لوگ 15 کروڑ کا پلاٹ لے کے ڈیفینس میں نہ رکھ دیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی 30 کروڑ کا 40 کروڑ کا پلاٹ خرید کے اور ویٹ کرے کہ یہ پلاٹ کی قیمت کتنی بڑھے گی, اور ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس کی دسترس سے اس کا گھر بنانا بھی رہ جائے. کیونکہ obviously ڈیمانڈ میں سپلائی ہوتا ہے, جس علاقے کی ویلیو بڑھنا شروع ہوتی ہے سب وہاں انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہمارا یہ کہ وہ پیسہ نکلے, اس کی انڈسٹریز لگائیں. میں مانتا ہوں کہ اس وقت تھوڑی سی ہمارا جو بزنس مین طبقہ ہے وہ اس طرح سے ہم سے خوش نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کو پوری سہولتیں انشاءاللہ دیں گے, ہمارا تعاون رہے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, صرف اور صرف انڈسٹریز لگانا بات نہیں ہے. یہ ابھی خان صاحب یہاں کراچی آئے تھے, میں خود ان کے ساتھ موجود تھا, میں نے خود وہاں پر چیک ڈسٹریبیوشن میں ان کے ساتھ تھا, میں نے خود اپنے ہاتھ سے چیکس دیے. کامیاب جوان, کفالت پروگرام, احساس پروگرام, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اب ہم نے بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہم کرتے رہیں گے. اب ہم پھر وہی والی بات آتی ہے کہ پھر اپوزیشن کہتی ہے لنگر خانہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ جتنی سہولتیں عوام کو دے سکتے ہیں ہم وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پچھلا جو دور گزرا ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا. 70 سال کا گند آپ 60 سال کے اندر آپ توقع نہیں کر سکتے کہ 1.5 سال 5 سال ہوگا. پچھلے دور کو کہ بار بار کہتے رہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دور کے بعد آنے والے بھی اس دور کے بارے میں جو ان کے لیے پچھلا دور ہو جائے گا. انشاءاللہ ایسا نہیں کہیں گے. دیکھیں میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ ایک بات بتاؤں, ہم نے ادارے ٹھیک کرنے کا عزم لیا ہے اور کافی حد تک کچھ چیزیں ہم کر بھی رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ 100% ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے, انشاءاللہ ہوں گے. اس کی چھوٹی سی مثال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی میں لے لوں کہ کس طریقے سے سرکاری آفیسرز اور ڈمی لوگ بنائے گئے تھے. 8 لاکھ لوگ اس قوم کا پیسہ, اس حکومت کا, اس حکومت کے ٹیکس کا پیسہ وہ اپنے گھروں میں لے کے جا رہے تھے. تو ایٹ لیسٹ جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں میرا خیال ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں وہ اس کی تعریف ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے, اور اس کی تھوڑی سی نشاندہی بھی حکومتی ٹیم جو ہے وہ بہتر انداز میں کرے اور عوام تک پہنچائے, اور اس کے کچھ ثمر ملنا بھی لوگوں کو شروع ہو جائے. لیکن ایک بڑا چیلنج موجود ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اسی لیے آج ہمیں دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن کراچی میں نوجوانوں کے سامنے موجود ہیں اور سوال لے کر آئے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں اور امید کتنی عوام میں اب بھی زندہ ہے. شاہین بنی صاحبہ آپ کے ساتھ ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کی گئی ہے اور ٹارگیٹڈ کیا گیا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے
وہ وہاں تک پہنچے اور پھر وہاں پر ان کو جو ہے سستی چیزیں ملیں. گو کہ اس میں بھی ایک چیلنج آ گیا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں کیا ریٹس ہونے چاہیے, وہ بھی اب دوبارہ نوٹس لینا پڑ رہا ہے اس پر. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ جو 5 چیزیں گنوائی گئی ہیں, آٹا, دال, چینی, گھی, ان پہ کمی کر کے یا صرف یوٹیلیٹی سٹور پر جو 10 ارب کا پیکج ہے 2 ارب کا کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا, یا مسئلہ بہت ہی بڑا اور سنگین ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں, مسئلہ تو بہت سنگین ہے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, مہنگائی صرف 4-5 چیزیں خریدنے سے تو مہنگائی نہیں ختم ہوگی. مجھے بجلی کا بل بھی دینا ہے, گیس کا بل بھی دینا ہے, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, اس میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے. گھر میں جو کام کرنے والے ملازم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ, مطلب گھر میں کام کرنے والی ماسی کو بھی تنخواہ بڑھانی ہے, ڈرائیور کو بھی تنخواہ بڑھانی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. اور آپ کے آگے پیچھے جو الٹا رہا ہے, آپ نے بہت اچھی طرف نشاندہی کی کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا, اس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے, لیکن جو صورتحال ہے اس وقت اکانومی کی, معاشی کی جو صورتحال ہے, اس میں لوگوں کی تنخواہیں الٹا کم ہو رہی ہیں. یعنی جو جس کے پاس جو جاب کرتا تھا اس سے کہہ رہا ہے بھائی میں اگلے مہینے سے 15% کم دوں گا آپ کے, یا 20% کم دوں گا, اور وہ بھی مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے, وہاں پہ جاب کر رہا ہے. بالکل, جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, آپ ہماری تنخواہ بڑھائیں. لیکن ہم کیا کریں, ہماری تنخواہ تو نہیں بڑھی, ہماری آمدنی نہیں پڑی. تو یہاں ایک مسئلہ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے 4 چیزیں, لیکن صرف یوٹیلیٹی اسٹور تک کتنے لوگ یوٹیلیٹی اسٹور سے فائدہ اٹھا سکیں گے, یا کتنا, مطلب ٹھیک ہے اچھی بات ہے, میں اس کو وہ نہیں کر رہی, لیکن بات یہ اس میں یہ ہے کہ جو جن پروڈکٹس کی بات کی جا رہی ہے, دالیں, چاول, گھی, آٹا, مثلا ان کی پہلی سوال تو ہے اس کی کوالٹی کے اوپر کہ وہ کیا کوالٹی وہاں پہ ملے گی یوٹیلیٹی اسٹور, اور آپ کو ملے گی مطلب کتنا سٹاک ہے, کتنا سٹاک ہے, اور پھر جو رش لگے گا, لائنیں لگیں گی, لوگ جا کے اپنا روزگار کریں گے یا وہ لائنوں میں لگیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو اگر اوور آل ایک یعنی اوور آل نظام بہتر ہو تو زیادہ بہتر ہے. آپ کی نظر میں کچھ وفاقی وزراء نے کیبنٹ میں یہ بات کہی کہ یہ جو پیکج آپ ادھر دے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ سبسڈی آپ پیٹرول میں دے دیں, گیس میں دے دیں, وہ ریٹس کم ہو جائیں تو خود بخود جو ہے اوور آل مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ تو سب کو فائدہ ہونا چاہیے نا, ہم سب پاکستانی, ہم سب مہنگائی سے پریشان ہیں. تو صرف وہی لوگ جو یوٹیلیٹی اسٹور تک جا سکتے ہیں, کیونکہ بعض جگہوں پہ یوٹیلیٹی اسٹور کا فاصلہ اتنا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تک جانے آنے میں پورا دن ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی نشاندہی کی آپ نے, خاص طور پہ پاکستان میں دیکھیں جو غریب طبقے کی بات کرتے ہیں تو وہ گاؤں دیہاتوں کے اندر ہمارے بڑی آبادی رہتی ہے, اس میں یوٹیلیٹی اسٹور تک پہنچنے میں جو خرچہ ہوگا اس کا, وہ یعنی اس سے بہتر سمجھے گا کہ اپنے محلے کی دکان سے میں کچھ لے لوں. یا اگر وہ جاب پہ ہے تو کیا جاب چھوڑ کے سارا دن وہاں تک جائے اور وہاں لائن میں لگے, اور پھر وہ 2 چیزیں لے کر آئے باقی جگہوں کے لیے, تو پھر اسے دوسری جگہ جانا ہی ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ مطلب اوور آل سب کے لیے اگر کچھ ایسا اس کا یوٹیلیٹی اسٹور کا شہزاد کوئی سوچا آپ نے اس پہ کوئی یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں وہ میں نے کہا نا حکومت کے بہت سارے اقدامات ہو رہے ہیں, اس میں سے ایک اقدام ہے یوٹیلیٹی اسٹورز کا پیکج ڈبل کر دیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو دیکھیں, میں یہاں پر آپ کو دیکھیں چینی کا بحران تھا, آٹے کا تھا. میں اگین آپ سے کہوں, ہم پی ٹی آئی کے لوگ جب بھی ٹی وی پہ بیٹھیں گے ہم صرف اور صرف کیا کہنا چاہیے پٹواری نہیں بنیں گے. ہم جو چیزیں ہم سے غلطیاں آپ کہہ لیں, یا جو ہمارے دور میں جو ہو رہا ہوگا اس کو ہم ایکسیپٹ بھی کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں ٹماٹر پہ کتنا شور مچا تھا, اب ٹماٹر کتنے روپے کلو ہے؟ اس پہ کوئی نہ ٹی وی بات کرے گا نہ وہ بات کرے گا. جو اشیاء بڑھتی ہیں ڈیمانڈ سپلائی کا آتا ہے. رمضان کے اندر آپ کو پتا ہے کتنی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا آتا ہے پرابلم. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ میں آپ کو اس چھوٹی سی ایک بات بتاؤں, آٹا 2007-8 میں کیا ریٹ تھا, آپ جا کے اس کو گوگل کو سرچ کر لیں. آج 2020 ہے, 12 سال کے بعد بھی آپ یہ جو 15-20 روپے, میں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ مافیا کی طرف سے ہوا ہے, اور خان صاحب نے بھی بولا ہے مافیا کی طرف سے ان کو سزا ملے گی. لیکن خان صاحب ایز اے آنیسٹ پرائم منسٹر, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر اس قوم سے سنسیئر ہے, اس ملک سے سنسیئر ہے, وہ اپنے اقدامات کر رہا ہے. اس کے جواب میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی گاڑی چلانے کے لیے بھی کوئی ڈرائیور رکھیں گے تو صرف اس بات پہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ بہت ایماندار ہے, کرپشن نہیں کرے گا, سارے وقت کی مثلا جو بھی ہے بڑا ہر طرح سے جو ہے بالکل ٹھیک ہوگا. اصل چیز جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ اسے گاڑی چلانے آتی ہو. دیکھیں آپ اصل میرٹ جو ہے اس کی ایمانداری کو لیں گے آپ, یا یہ لیں گے کہ وہ گاڑی اچھی چلا سکے. اگر وہ بولے تو دن میں گاڑی جو پاکستان میں حال ہو رہا ہے کہ 10 ایکسیڈنٹ ہو گئے. پہلی بات تو یہ الحمدللہ وہ گاڑی چلانا جانتے ہیں, سب کو گاڑی چلانا جانتے ہیں. لیکن ایک اور بات آپ کو میں بولوں, اگر آپ نے گاڑی چلانے والا رکھ لیا اور وہ ایماندار نہیں ہوا, وہ آنیسٹ نہیں ہوا,
اور وہ اپنے مالک سے مخلص نہیں ہوا تو وہ گاڑی پھر بھی مار دے گا, اور وہ گاڑی کا بلکہ سارے ٹائر غائب کر لے گا, سارے انجن بیچ دے گا, اور ہو سکتا ہے میکینک کے ساتھ مل کے اس کی کافی چیزیں چینج کر لے. تو میں آپ سے یہ کہوں کہ الحمدللہ کمبینیشن کچھ مل کے اگر بن جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو کمبینیشن تو ہے اس ملک کو چلانے کے لیے جو ہے وہ چلانا جانتا ہو. اچھا یہ مافیا جو ہے, سوری, یہ مافیا جو ہے, اگر یہ مافیا حکومت کے اندر ہے تو اس کو سزا ملتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اندر ہو یا باہر ہو, خان صاحب یا ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ یہ ہے کہ اگر میں بھی کرپٹ ہوں, میں نے بھی کچھ غلط کیا ہے تو میری بھی معافی نہیں ہوگی. تو اپوزیشن تو پکڑی گئی, کہاں پکڑی گئی, کہاں پکڑی گئی؟ وہ بھی سب لندن میں انجوائے کر رہی ہے, سب سارے لندن میں گھوم رہے ہیں, سب کو جو ہے سارے لندن میں گھوم رہے ہیں. دیکھیں سر, ہم نے نہیں چھوڑا, معزز کورٹس ہیں اور کورٹس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, ہم نے نہیں کیا. یہ اچھا ہے کہ عدالتوں پہ ڈال دو, جب بھی ہو عدالتوں پہ ڈال دو. آپ گئے کیسے؟ خیر یہ عدالت کے حکم کے مطابق اگر نہیں بھیجتے تو پھر توہین عدالت کا ہم پہ آپ قانون کو صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں توہین عدالت کی ہو رہی ہیں, مگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کو سزا کب مل رہی ہے. سب کو تو مل رہی ہے, جو میرے گرد کھڑے ہوئے لوگ ہیں, سیدھے ہاتھ, الٹے ہاتھ, پیچھے, آگے, ان کو سزا کب مل رہی ہے. اور اس میں پاکستان کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ووٹ اس بات پہ مانگا تھا کہ بہت کرپشن ہو رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے, تو بھائی وہ سارے لوگ کہاں ہیں جو کرپشن کرتے تھے, ان کو پکڑو, ان کو جو ہے ان کو سزا دو, لیکن ان کو سزا نہیں مل رہی ہے. حکومت بھی کہہ رہی ہے مافیا, تو اب ہم مافیا کو کہاں تلاش کریں؟ دیکھیں مافیا, میں آپ سے اس ٹی وی پروگرام کے تحت کہہ رہا ہوں, اگر اس مافیا کے لوگ ہماری پارٹی میں, ہماری حکومت میں بھی ہیں تو سزا دیں گے. انکوائری ہو رہی ہے اور آپ دیکھیے گا خان صاحب کسی کو نہیں چھوڑیں. میں نے سنا تھا فروری میں ہو جائے گی سزا, ان کو سب کو دیکھیں سزا جزا یاد رکھیں, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کورٹس میں جا کے, آپ کو پتا ہے کوئی بھی ہو چیز مطلب بلا تفریق ہوگی, بلا تفریق انشاءاللہ میں انتظار کروں گا, انشاءاللہ میں انتظار کروں گا, اور اگر ہوا ایسا نہ ہو میں عمران خان کو اپریشیٹ بھی کروں گا, ادروائز لڑائی ہوگی. لیکن یہ خان صاحب وہی ہیں کہ شوکت خان ہم لوگ کہتے ہیں کہ بات چل پائے گا, وہ چیزیں نہیں ہوں گی, نمبر یونیورسٹی نہیں چل پڑے گی. دیکھو اگر میں انصار بڑنی ٹرسٹ چلا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حکومت بھی چلا سکتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے ہاسپٹل بنائے, وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہمیں دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن میں, اور اب پروگرام کے آخری سیشن میں نوجوانوں کی جانب بڑھنا چاہیں گے, آپ کے سوالات لینا چاہیں گے کچھ. جی جناب. السلام علیکم. میرا سوال سر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بات کرتے تھے وہ بار بار کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمارا پیسہ جو باہر پڑا ہوا ہے نا پاکستان کا, ہم اس کو پاکستان میں لے کر آئیں گے, اور یہاں جو ہے نا لوگ باہر سے آئیں گے نوکریاں لینے کے لیے, نوکریاں ڈھونڈیں گے. مل تو رہی ہے بھائی, اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں یا بڑی بڑی نوکریاں باہر کے لوگوں کو ملی ہیں یہاں پہ, ایسی کیا بات سر؟ یہاں پہ اپوزٹ ہوا ہے سر, ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ کئی انڈسٹریاں بند ہوئی ہیں اور کئی سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, اس میں میرے دوست بھی کچھ شامل ہیں جو کہ جاب کرتے تو اب وہ جاب لیز ہیں, وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہی ہے گریجویٹ کے بعد بھی. میں بیسیکلی ڈسٹرکٹ تھرپرکر سے تعلق رکھتا ہوں, جو بہت ہی غریب علاقہ ہے. یہاں جو ہے عمران خان نے بولا کہ 50 لاکھ گھر بنائے جائیں گے. گھر بنانے میں تو بہت کچھ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, مگر غریب بندہ جو صدیوں سے اس علاقوں میں رہ رہے ہیں, جو 10 سال 15 سال کسی زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے, ان کو اٹھایا جاتا ہے, لینڈ لارڈ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی زمین نہیں ہے. صرف جس طرح بھٹو صاحب نے ایک ہی نوٹیفیکیشن پہ ایک ہی دن میں نیشنلائز جو کی تھی چیزیں, اسی طرح ایک نوٹیفیکیشن پہ جو غریب جہاں بیٹھا ہوا, جس پلاٹ پہ بیٹھا ہوا, وہ ان کو دیا جائے, وہ خود گھر بنا لے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ جو بول رہے ہیں کہ گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرے گی جاب, تو سر آپ نے جو وعدے کیے تھے پہلے کہ ہم 1 کروڑ جابس دیں گے, یہ کریں گے, تو سر یہ تو سب وعدے ہی رہ گئے نا سر. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے بولا تھا کہ لون دیا جائے گا بزنس کے لیے, تو سر یہاں کے تو کاروبار ہی تباہ کر دیے. صحیح ہے, کراچی کے سارے کاروبار تباہ کر دیے. پنجاب میں جو ہے وہاں پہ تو بالکل ہی صحیح چل رہا ہے. کراچی کے لیے سر یہ کیوں ہو رہا ہے صرف؟ نہیں, یہ آپ یار میرے خیال سے ہر جگہ ہی, چاہے پنجاب ہو چاہے کراچی ہو, لیکن سر کراچی کے لیے زیادہ ہو رہا ہے. نہیں, میں ایک جیسی ہی صورتحال ہے تقریباً. میں آپ کو اس کا سب سے پہلے اس کا جواب دے دوں. الحمدللہ کاروبار کچھ فرق پڑا ہوگا, اتنا برا حال نہیں ہوا. میں بھی اس شہر کا باسی ہوں, میں یہیں پیدا ہوا ہوں, میں بھی کوئی نیو یارک یا کوئی باہر سے میں نہیں آیا ہوا, میرا جینا مرنا ادھر ہی ہے. کاروبار میں فرق پڑا ہے, اس کی کوئی وجہ تھی, جو کہ یہ جو بلیک اکنامی کہہ لیں, جو چیزیں لے لیں, کراچی میں بڑی کیا کہنا چاہیے وافر مقدار میں یہ چیزیں ملتی تھیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, حکومت کا کام ہے
کہ جیسے آپ کے نوجوان ہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ گریجویٹ کر کے نکلیں گے تو آپ کامیاب جوان, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا, آپ لوگ لون کے لیے اپلائی کریں, کاروبار کریں. اور ایک اور میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں, اس قوم کی جو جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں نوجوان اس قوم میں سب سے زیادہ ہیں, دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ ہیں, آبادی بھی بڑھ رہی ہے تو اس آبادی کو اپرچونٹی بنا لیں. چائنا نے اس کو اپرچونٹی بنایا ہے, آپ نے انڈیا نے اس کو اپرچونٹی بنایا ہے. بھائی 30 اگر ہم کہتے ہیں 25 کروڑ ہیں, ہم 30 کروڑ ہیں, تو یار آپ کاروبار کریں گے انشاءاللہ تو وہ 30 کروڑ آپ کی کسٹمرز بنیں گے, آپ کی مارکیٹ بنے گی. اور جب آپ کو کاروبار کھولتے ہیں, یا جب میں نے لون لے کے کھولا یا میں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کھولا, تو میری ایک اس سے 10 لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں. اور رہی بات ہے خدا رہا یہ سرکاری نوکری کے پیچھے چھوڑیں, پی آئی اے تباہ اس کی وجہ سے ہوا, ریلویز کی وجہ, آج آپ جناح ہاسپٹل دیکھیں, سول ہاسپٹل دیکھیں, کے ایم سی دیکھیں, واٹر بورڈ دیکھیں, 8-8 10-10 ہزار لوگ گوشت اپنے گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. آج آپ دیکھیں 3 کروڑ لوگ کچرا روڈ پہ پھینکتے ہیں, صفائی کرنے والے 3000 بھی آپ کو روڈ پہ نظر نہیں آتے. تو یہ بولا تھا نا میرٹ پہ سب کچھ ہوگا, جب میرٹ پہ ہوگا تو پھر کس بات کی یہ آپ جو بول رہے ہیں کہ پرفارمنس نہیں ہے, یہ نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی. تو سر بات تو ساری یہ ہے نا کہ, اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے یہ بولا کہ مافیا ہیں, صحیح ہے, چینی کا بحران اور آٹے کا بحران جو آیا, تو سر آپ کی حکومت جو آئی ہے تو اس میں بھی تو اتنے سارے مافیاز ہوں گے نا جو یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز بتاؤں, مافیا ہمارے اندر ہو یا مافیا باہر ہو, مافیا ہوتا ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اور اس ملک کا بھی دشمن ہے. جو بھی مافیا ہے میں کہوں, اس کی انکوائری ابھی ہو رہی ہے, انصار بنی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ بھائی اچھا ہے اگر آپ لوگ کارروائی کریں گے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اس کی انکوائری کمپلیٹ کرنی چاہیے, اور جو بھی انوالو ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا کسی کا بھی ہے, اس کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دینی چاہیے. اچھا آپ نوجوان سیاستدان ہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بھی بیان بعد میں دکھایا جا رہا ہو, آپ نے 1 سال پہلے یہ کہا تھا اور ایسا ہوا نہیں. ایک چیز ہے, دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا, دکھایا جا رہا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو چیز بتا دوں, اگر میں منسٹر ہوں یا میں کوئی محکمہ اپنے پاس رکھتا ہوں, چیزیں رکھتا ہوں, اس کے بارے میں بات کروں, میں پورا نہ کروں, میں گناہگار ہوں, اور مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں اپنی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور میں وہی والی بات ہے, انصار بھائی کی بات آگے بڑھاؤں, میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کا مافیا ہے, وہ تو کر رہے ہیں, خان صاحب نے نوٹس لیا ہے, لیکن جو بھی مافیا ہے خدا را اس بار اس کو عبرت کا نشان بنائیں, تاکہ ہم یہ نیکسٹ ٹائم یہ جو چینی مافیا, آٹا مافیا, جو بھی مافیا ہے, اس کا ہم شکار نہ ہو, اور ایک غریب آدمی کو آٹا اس کی صحیح قیمت پہ ملے اور چینی اس کو صحیح ملے. جی آپ کی جانب جی پلیز. کہ بات دراصل یہ کہ ہم لوگ جب بھی پروگرامز کرتے ہیں تو یہ ہم بڑے تنقیدی نگاہ سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں, اور پتہ نہیں ایک کلچر بن چکا ہے کہ گورنمنٹ کو بلیم کیے بغیر بات ہی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت اگر ہم گلوبل اگر ہم ارینا میں دیکھیں, اس وقت پچھلے 10 سال کے اندر ہم نے ہائیسٹ نمبر آف بلینئرز دیکھے اس وقت دنیا کے اندر. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ون آف دا ٹاپ سی ای اوز وہاں سے نکلے ہوئے. کہنے کا مراد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اس وقت آپ کے پاس اپرچونٹیز جو ہیں, کامیاب جوان تو ایک پروگرام ہے. اس وقت انٹرپرینورشپ اور سٹارٹ اپس کا اتنا بڑا کلچر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. اگر آپ چاہیں, اگر آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے, اگر آپ کی سوچ, آپ کی سمجھ, آپ کا کیریکٹر آپ کے اندر کلیئرٹی ہے, تو آپ کوئی کسی قسم کا بھی کام آپ اس وقت موجودہ حالات میں کر سکتے ہیں, صرف اور صرف اپنے ایک موبائل فون سے. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہمارا اس وقت بہت زیادہ ضروری. دیکھیں میں آپ سے پھر کہوں کہ اس قوم کی جتنے لوگ ہیں, یہ جو ماشاءاللہ ہماری آبادی ہے, لوگ اس کو نیگیٹو دیکھتے ہیں, میں ہمیشہ اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا کاروبار اسٹارٹ کریں, آج بھی چلیں, آپ کسی دن چلیں, ہر آدمی روتا ہے. یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, انصار بھائی آپ کشمیر گئے ہوں گے, ظاہری بات ہے کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور وہ چیزیں ہوا تھا, ہمیں امداد نہیں ملی. جب ٹی وی کا مائک ان کے سامنے, ہمیں امداد نہیں ملی. یہ اس کانسیپٹ سے خدا کے واسطے نکلے, ایسا نہیں ہے. ہر طرف الحمدللہ آپ یہ دیکھیں, ہم چیریٹی, ہم اس ملک کو چیریٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں. ہم چیریٹی میں اس کو کنورٹ نہ کریں, ہم اس میں اپنی مدد آپ کے تحت ان کو روزگار دیں. اچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو کتنی این جی اوز کا ایسے نام لوں کہ جو واقعی سیلانی ہے, اور جو دوسری این جی اوز ہیں, لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں. پر پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ بیٹھے رہیں گے, ہمیں سرکاری نوکری ملے یا ہمیں مہینے کے اوپر ہی, اور سرکار کی نوکری کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے, اگر حق حلال کی کمانے چاہیں سرکاری سے, آپ کے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, اور ویسے خیر آپ سرکاری نوکری کراچی میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے. کراچی کے شہریوں کا تو ویسے بھی سرکاری نوکری کا مزاج نہیں ہے, اور یہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دم کے اوپر کراچی کے لوگ زیادہ تر جیے ہیں, خاص طور پہ کوٹا سسٹم. لیکن وہ ٹرینڈ چینج ہوا تھا, کے ایم سی, واٹر بورڈ, اور یہاں کے پی ٹی, آپ کچھ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. چینج کیا تھا. میں آپ کی بات پہ پھر جاؤں گا. آپ کہہ رہے تھے ایک سٹیبلٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی سٹارٹ اپ یا جو بھی انٹرپرینوریل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو ایک وینچر کیپٹلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے.
وینچر کیپٹلسٹ آپ کے ہوتے ہیں وہ طبقہ ہوتا ہے جو بزنس مین ہوتا ہے, جو کہتا ہے کہ جو میرے پاس اس وقت پیسہ پڑا ہوا ہے وہ میں اس کو جا کے میں زمین نہیں خریدوں, میں زمین میں انویسٹ کرنے کے بجائے میں کاروبار میں انویسٹ کروں. آپ جس بات کی بات کریں اس کا بھی تعلق مائنڈ سیٹ سے. اگر ہماری کراچی کے اندر میمن کمیونٹی, دہلی والی کمیونٹی, چنیوٹی کمیونٹی کے اندر یہ اگر ہم اس کی مائنڈ سیٹ اگر ہم چینج کریں کہ دیکھیں یہ وہ بچے ہیں جو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں, اور اس کے اندر آپ کو ریونیو اگر آئے گا. اس وقت میجورٹی آف دا انکیوبیشن سینٹرز کا فیل ہونے کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, وہ سسٹین نہیں کر پاتے. آئیڈیاز بہت اچھے ہیں لیکن وہ کون وینچر کیپٹلسٹ ہے جو اس میں آ کے پیسہ لگے, تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. السلام علیکم, میرا نام ثاقب رضوی ہے. میں ایک سوال یہ ہے کہ جو کمپنیز کراچی یا پاکستان میں بند ہو رہی ہے یا کافی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, تو فائنینشلی بھی ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی ہے, تو کیا گورنمنٹ کم سے کم جو کمپنی بند ہو رہی ہے ان کی کوئی سپورٹ کر سکتی ہے تاکہ وہ کم سے کم جو ڈی امپلائمنٹ ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ تو فائدہ ہو سکے کہ جو کمپنی بند ہونے میں گورنمنٹ اگر ان کی فائنینشیل سپورٹ کرتے تو وہ اپنی کمپنی کو دوبارہ بھی چلا سکتے. ایسا پاسبل ہے؟ جی سر, آپ کیا سمجھتے ہیں پاسبل ہے ایسا؟ آئی تھنک اس وقت اگر ہم دیکھیں جو بند ہونے کی وجوہات کیا ہیں, اگر ہم یہ بات کریں کہ بند ہونے کی وجہ کیا ہے, اس وقت جو ہے اس وقت جو ہماری جو ٹیکسیشن کا جو ایک ایشو چل رہا ہے اس وقت ٹاپ ڈاؤن جو ایک عزم کیا ہوا ہے کہ ہمیں مزید ٹیکسیشن کے اوپر ہمیں ٹیکس پے کرنا ہے. جب وہ وائٹ ہوگا وہ پیسہ, جب وہ واپس سرکولیٹ کرنا شروع کرے گا اکانومی, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بند ہوں گی. یہ ایک کہہ لیں کہ یہ ایک دیر از اے سرٹن ٹائم جس کی وجہ سے جو مشکلات کا ٹائم ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہم پرابلم ہے. لیکن آئی ہوپ کہ یہ پی ٹی آئی اس چیز کو دیکھ رہی ہے یا اس گورنمنٹ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کتنی دیر سسٹین کرے گا. یہ جو پیسہ جو سرکولیٹ نہیں کرتا ہے جو آپ کے معاشرے کے اندر, تو یہ کہاں پہ دیکھیں جسم میں خون پورا گردش کرے گا تو جسم چلے گا. ابھی کیونکہ وہ گردش نہیں کر پا رہا ہے پیسہ مارکیٹ کے اندر, تو جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور پچھلے خاص طور پہ 6 مہینے کے اندر بہت سارے کاروبار بند ہوئے ہیں, لوگ بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں, اور یہی اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. انصار بنی صاحب, کیسے آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے آپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا, ہم سب کو اپنے گھر سے بہتری کی راہ نکالنی ہوگی. ہم صرف یہ امید نہ رکھیں کہ عمران خان نے تبدیلی لانی ہے. تبدیلی لانی ہے تو ہم سب نے مل کے تبدیلی لانی ہے. ہم ایک خاندان ہیں, ہم ایک گھر ہیں, ہم اس مٹی کی اولاد ہیں, اس دھرتی کی اولاد ہیں. تبدیلی میں ایک چیز میں معافی چاہتا ہوں, ایک تبدیلی تو یہ آ گئی ہے کہ لوگوں کے لائف سٹائل میں تبدیلی آ گئی ہے. ہمارا جو شاہانہ لائف سٹائل تھا اب وہ مجبوری کی وجہ سے وہ واپس ہم اپنی شاید چادر میں آتے جا رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوئی ہے. نہیں, میں جس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں وہ ہے انسانی عظمت و وقار کی, جس کو ہم مدینے کی ریاست کہتے ہیں. در حقیقت وہ انسانی عظمت و وقار ہے. اللہ نے جو بندے دنیا میں بھیجے ہیں وہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو سجدے کرو. انسان وہ ہے کہ جس کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتا وہ شیطان کہلاتا ہے. تو ہم نے ان انسانوں کے لیے جینا ہے اور ان کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. تو ہم یہ خاندان ہیں, ایز اے پاکستانی وی آر اے فیملی, ہم ایک فیملی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں, دعوے نہیں, حقیقتاً کہ میں وہ سب کچھ قوم کے لیے بھی پسند کروں اور کر کے دکھا دوں کہ میں بھی پاکستان ہوں, تم بھی پاکستان ہو. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ, پینلسٹ کا اور تمام اسٹوڈنٹس کا, دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن کے. اور آج کا پروگرام اسی امید کے ساتھ ہم اختتام کی جانب لے کے جائیں گے کہ امید کو ہی زندہ رکھنا ہے. یہ حکومت جو ہے ہماری حکومت ہے, یہ وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم ہیں. یہ حکومت جتنی کامیاب ہوگی پاکستان اتنا ہی آگے بڑھے گا, اور ہماری دعا ہے کہ حکومت کامیاب ہو اور جو چیلنجز ہے اس کو بہتر طور پر اس سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال ہے پاکستان کا.